پیارے اور محترم حجاج کرام، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ ماشاءاللہ اس مقدس سفر پر آپ روانہ ہونا ہے۔ آئیے میں آپ کو احسن الویال یا آدابی دعا میں سے بعض قبولیت دعا کے مخصوص مقامات کا عرض کرتا ہوں، یعنی وہ مقامات کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پیارے حجاج کرام، ان مقامات پر مزید دل جمعی اور توجہ کے ساتھ خصوصی دعا کیجیے گا۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً کے مقامات کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، سب سے پہلے تو مطاف کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، پھر ملتزم، اسی طرح مستجار، بیت اللہ شریف کے اندر میزاب رحمت کے نیچے، حتیم، حجر اسود، رکن یمانی، خصوصاً جب دوران طواف وہاں سے گزر ہو، مقام ابراہیم کے پیچھے، زمزم کے کنویں کے قریب، صفا، مروہ، مسعی اور خصوصاً یہ سبز میلوں کے درمیان، اسی طرح عرفات، خصوصاً موقف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، اسی طرح مزدلفہ، خصوصاً مشعر الحرام، اسی طرح مینا، تینوں جمرات کے قریب، اور جب جب کعبۃ المشرفہ پر نظر پڑے۔ تو پیارے حجاج کرام، یہ مکہ مکرمہ کے وہ مقدس مقامات تھے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آئیے ناظرین، مدینہ منورہ کے وہ مقامات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ مسجد نبوی شریف میں دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح مواجہ شریف، اور امام ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا یہاں قبول نہ ہوگی تو پھر آخر کہاں قبول ہوگی۔ اسی طرح منبر اطہر کے پاس، اسی طرح مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے جو ستون ہیں نا، ان ستونوں کے نزدیک بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسجد قباء شریف، مسجد الفتح میں خصوصاً بدھ کو ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح باقی مساجد طیبہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جیسے مسجد غمامہ ہیں، مسجد قبلتین ہیں، اسی طرح اور بھی کئی مساجد ہیں۔ اسی طرح وہ مبارک کنویں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح جبل احد شریف، مشاہد مبارکہ۔ اچھا، مشاہد مبارکہ کیا ہیں؟ تو دیکھیے، مشاہد یہ جمع ہے مشہد کی، اور مشہد کا معنی ہے حاضر ہونے کی جگہ۔ تو اب مشاہد مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے وہاں دعا قبول ہوتی، اور خصوصاً مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بے شمار مقامات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جیسے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس باغ۔ اسی طرح مزارات بقیع، اور تاریخی روایات کے مطابق جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مزارات طیبات ہیں۔ تو ناظرین کرام اور بالخصوص حجاج کرام، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے وہ مقدس مقامات تھے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ مقامات آپ نوٹ فرما لیجئے اور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب جب آپ ان مقدس مقامات کی زیارات کے لیے جائیں تو وہاں خوب گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، بڑی تضرع زاری کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنی برادری والوں کے لیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم ہماری یہ دعائیں اللہ کی رحمت سے ان مقامات پر قبول ہوں گی۔ پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اعمال کے لیے طہارت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء کلہ محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، حتی یکون اولہ ثناء علی اللہ عز وجل وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، ثم یدعو فیستجاب لدعائہ، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔
سبحان اللہ. آپ پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا. ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر اہل سنت کا بھی ایک انداز ہم نے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی، نبی پاک پر درود بھی ہو گیا، پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے، حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ درود تو یقیناً مقبول ہے اور اللہ عز و جل کے کرم سے یہ بعید ہے، وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے. تم نے درود پڑھ لیا، درود قبولیت والی چیز ہے تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے، شروع میں حمد کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا. دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شہرۂ آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی. یہ کیسی کتاب ہے سبحان اللہ. یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا. آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا. تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا. تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے. آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے. یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا. حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی؟ وہ بولی اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے. اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی. وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا. اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں. یہ مزار موراکو میں، مراکش میں آج بھی موجود ہے. شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا. شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں چند اور احادیث، خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.